بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. واجب الاحترام میری معزز مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دین اسلام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو قبول کرنے کے واسطے سے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور ایمان کی دولت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو بھی کہیں گے ہم اس کو مانیں گے، اور اللہ رب العزت جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی رہیں گے۔ یہ مطلب ہوتا ہے ایمان کا۔ اگر ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں تو ہم مومن ہیں، کامل مومن ہیں، اور اگر ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہیں بلکہ شکوہ شکایت کر رہے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ ایک اعتبار سے ہم مومن نہیں ہیں، ہم سچے اور پکے مومن نہیں ہیں۔ اس وقت ایمان کو بچانے کا فکر کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے، اور خاص کر عورتوں کے تعلق سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بہت سی ہماری جوان بہنیں، جوان بیٹیاں غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے، اور کیوں جا رہی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے بہت سارے کارن ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ ماں باپ سے جب اس تعلق سے بات کی گئی کہ آپ کی بیٹی غیروں کے ہاتھوں چلی گئی تو انہوں نے اپنے گھر کے حالات بیان کیے کہ ہمارے گھر میں یہ حالات ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، اور جو ہے جہاں میری بیٹی بھاگ گئی ہے، جہاں میری بیٹی چلی گئی ہے وہاں الحمدللہ حالات اچھے ہیں۔ تو حالات سے پریشان ہو کر اپنی بیٹیوں کو ماؤں نے غیروں کے حوالے کر دیا ہے اور ان کے ایمان کے سودے کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بہت دور کی بات کر رہا ہوں، آپ جہاں بیٹھے ہیں یعنی واپی میں، واپی سے بالکل قریب ایک علاقہ ہے، اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے، وہاں ایک بچی غیر کے ہاتھ چلی گئی۔ جب اس بچی کو سمجھا بجھا کر لایا گیا تو اس بچی نے جو حقیقت بیان کی وہ یہ بیان کی کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے، خاص کر میرے والد نے، گھر چلانے کے لیے قرضہ لیا تھا ایک نان مسلم کے یہاں سے۔ میرے باپ کی حیثیت نہیں تھی قرضہ چکانے کی، تو پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی بیٹی ہمارے حوالے کر دو، تو ہمارے والد نے اور ہماری والدہ نے مجبور ہو کر ہمیں غیروں کے حوالے کر دیا۔ آپ سوچئے تو صحیح، خون کے آنسو رونے کے برابر ہے کہ ماں باپ اگر قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں تو قرضوں کی ادائیگی کی شکل کیا یہ ہو سکتی ہے؟ کوئی غیرت مند باپ اس کو برداشت کر سکتا ہے کہ وہ اس قرضے کے بدلے میں اپنی بچی کے ایمان کا سودا کر دے اور اپنی بچی حوالے کر دے؟ اور یہ کوئی ایسا ویسا گھرانہ نہیں تھا، ایک اچھا خاندانی گھرانہ تھا، لیکن انہوں نے اس کا فکر نہیں کیا کہ ہم کچھ حالات کی خاطر اپنے بچیوں کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اس کا ذرا برابر بھی ان کو خیال نہیں آیا۔
کتنا رونے کی بات ہے کہ آج اس طرح ہماری کئی بہنیں ہیں کہ ماں باپ نے شادی نہیں کروائی، ایک عمر ہو گئی تو بچی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی، ماں باپ اس چکر میں تھے کہ کوئی خاندانی رشتہ ملے گا یا ہمارے خاندان ہی میں ہمارے لیول کا رشتہ ملے گا، لیول کا رشتہ، اس کا انتظار کرتے کرتے بچی کی عمر ہو گئی اور پھر بچی غیروں کے ہاتھ چلی گئی۔ اللہ کے واسطے ان نقصانات کو برداشت کریں، ہم ایمان والے ہیں، جب ایمان لائے ہیں تو اللہ ہمارا امتحان لیں گے، کچھ نقصان کی خاطر، کچھ حالات کی خاطر، کچھ خطرات کی خاطر ہم ایمان کا سودا نہ کریں۔ کیا ایک بچی کو، ہم اپنی بچی کو آخرت میں جلتا ہوا دیکھ سکیں گے؟ حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ایک واقعہ میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں عورتوں میں کہ حضرت مولانا نے لکھا ہے کہ ایک جگہ فنکشن تھا، ایک جگہ جلسہ تھا، بہت ساری بچیاں جمع تھی، اور جلسہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپس میں بیٹھ کر انجوائے کرے، یعنی خوشیاں منائے۔ ایک عورت کونے میں گم سم ٹینشن میں بیٹھی ہوئی ہے، تو دوسری سہیلیوں نے کہا کیا بات ہے بہن، تم گم سم ٹینشن میں بیٹھی ہوئی ہو؟ تو اس عورت نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں گھر پہ اپنا بچہ چھوڑ کر آئی ہوں، اور گھر پر میں ماچس بھی چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ زمانہ ماچس کا زمانہ تھا، لائٹر کا زمانہ نہیں تھا۔ تو کہا اس میں کیا ہوا؟ کہا میرے دماغ میں بار بار یہ بات آ رہی ہے، یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ ماچس کی ڈبی میں سے تلی نکالے اور پھر آگ لگا دے گیس چالو کر کے، اور گھر جل جائے اور اس کو بھی نقصان پہنچ جائے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں ایک بہن خوشی منانے کی جگہ پر بیٹھ کر ٹینشن میں ہے، صرف اس لیے کہ بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کر آئی ہے جہاں خطرہ ہے۔ آج کیا ہر ماں باپ کبھی ٹینشن میں ہوئے ہیں اس بات کو لے کر؟ کیا ماں باپ نے کبھی اس بات کا ٹینشن لیا ہے کہ آج ہمارا بچہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنے ایمان کو آگ لگا رہا ہے، صرف گھر کو نہیں اپنے ایمان کو آگ لگا رہا ہے۔ میری بچی موبائل سے کس کے ذریعے سے رابطہ کر رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے میری بچی؟ کبھی ماں باپ نے اس کا فکر نہیں کیا کہ میری بچی اپنے ایمان کو آگ لگا رہی ہے اس موبائل کے راستے سے؟ کاش کہ ماں باپ اس درد کو اپنا درد سمجھ کر اور آخرت کا فکر کر لیتے تو ان بچیوں کو ہم بچا سکتے تھے جو بچیاں دوسروں کے ہاتھوں جا رہی ہیں۔ ہر ماں باپ سوچے کہ کیا ملے گا، کیا ملے گا؟ کچھ نہیں مل رہا ہے جو ہماری بہنیں دوسروں کے ہاتھوں جا رہی ہے۔ ہم جب ویڈیوز دیکھتے ہیں خون کے آنسو روتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مجھ پر ایک بہن کا ویڈیو کسی نے سینڈ کیا کہ دیکھو مفتی صاحب یہ ہماری بہن ہے، کچھ خطرات کی وجہ سے یا کسی کے دبانے کی وجہ سے یا کسی کے پھسلانے کی وجہ سے ہماری یہ بہن چلی گئی تھی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ماں باپ بیچارے راضی نہیں تھے، لیکن پتہ نہیں اس کو کیا نظر آیا، چلی گئی۔ اس ظالم نے اس سے کہا کہ تجھے نوکری کرنی ہوگی، میں گھر پر آرام کروں گا۔ وہ بہن نوکری کرتی، پھر بھی جب رات کو واپس آتی تو یہ ظالم اس سے نہ جانے کیسے کیسے مطالبے کرتا، کیسی کیسی اس سے کام کروانا چاہتا۔ وہ بہن مجبور ہو گئی تو اس ظالم نے ایک دن باندھ کر اس کی ویڈیو بنائی اور اس بہن کو ایسا مار رہا ہے، اس بہن کی چیخیں آج تک ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی۔ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ جب ماں باپ سے ملتے ہیں تو ماں باپ کہتے تم ہمارا پیٹ بھرنے آؤ گے؟ ہم جانتے ہیں ہمارے گھر پہ کیا حالات ہیں۔ نہیں میری ماؤں بہنوں، اللہ کا واسطہ برداشت کر لو، گھر کے حالات کو برداشت کر لو، مگر ایمان کا سودا مت کرو، مت کرو ایمان کا سودا۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ حالات بھیجتے اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب آخرت ہو، جب اس جہان سے دوسرے جہان میں ہم منتقل ہو جائے تو میرا بندہ مجھ سے قریب رہے، اسی لیے تو حالات بھیجتا ہے۔
کہ ان حالات کی بھٹی میں میری بندی کو یا میرے بندے کو میں اس بھٹی کے اندر رکھ کر میں اس کو نکھارنا چاہتا ہوں تاکہ میرا بندہ آخرت میں مجھ سے قریب ہو۔ اس وقت جو فلسطینی مائیں ہیں، کاش کہ ان سے ہماری مائیں سبق لے لیتی کہ آج فلسطین کی مائیں، میں نے ابھی 2 دن پہلے 2 نوجوان شہید ہوئے، 2 فوجی شہید ہوئے، تو جب ان کی شہادت کے بعد ان کے جسم اطہر کو، ان کے پاکیزہ جسم کو جب لایا گیا تو وہاں کی مائیں رو نہیں رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم نے اس بچے کو جنائی اس لیے تھا کہ یہ تیری راہ میں قربان ہو جائے۔ کیسی مائیں ہوگی کہ اتنے حالات، اتنے سخت حالات۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ 1 سال جو پورا گزرا ان پر، خیموں میں زندگیاں گزاری ہے، ان کے پاس مکان نہیں تھا، ان کے پاس بلڈنگیں تھی، وہ سب کچھ چھین لی گئی ان سے، یعنی بمباری کے ذریعے سے ان کو وہاں سے مجبور کیا گیا کہ وہ خیموں میں آ کر رہے۔ وہ بہنیں خیموں میں رہ رہی ہے، لیکن اللہ اللہ کیسے حالات ہیں ان بہنوں کے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ایسی ہنگامی حالت میں کہ ابھی 1 گھنٹے کے بعد ان سے کہا جاتا ہے یہ خیمہ چھوڑو، ابھی یہاں بمباری ہوگی، یہاں سے وہاں بھاگ رہی ہے، وہاں گئی تو 1 گھنٹے کے بعد خبر آئی کہ یہاں سے بھی بھاگو، یہاں بمباری ہوگی، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ 1 سال پورا ان کا اس طرح گزرا، لیکن حضرت مولانا فرماتے ہیں اس 1 ہنگامی سال کے اندر 21,000 بچیوں نے قرآن کا حفظ کیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا مائیں ہوگی، کیسے جذبات ہوں گے، حالات سے لڑنے کی کیسی طاقت ہوگی ان ماؤں کے اندر، کہ ان ماؤں نے اپنے بچوں کو کس طرح تیار کیا ہوگا کہ کبھی کوئی شکوہ نہیں، کبھی زبان پر کوئی شکایت نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، جب ابھی حالات اچھے ہوئے، اچھے کا مطلب ابھی جنگ بندی کا اعلان ہوا، جب مائیں واپس جا رہی اپنے گھروں کی طرف۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک ماں اپنے گھر کی طرف پہنچی، جب ملبہ ہٹایا تو اندر سے ایک کھوپڑی نکلی۔ ماں نے جب بہت غور سے دیکھا تو ہاتھ کی انگوٹھی سے اس نے اپنے بیٹے کا نشان سمجھ کر اس نے یقین کر لیا کہ یہ میرے بیٹے کی کھوپڑی ہے۔ کیا آج ہم صرف بول رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، باقی جن لوگوں پر بیت رہی ہوگی وہی جانتے ہیں کہ کیسے حالات تھے ان پر، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہاری، حوصلہ جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ بلند حوصلہ، بلند ہمت کے ساتھ مائیں آگے بڑھ رہی ہے اور اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے کہ جینا ہے تو اللہ کی محبت میں جینا ہے، ایمان کے ساتھ جینا ہے، اور مرنا ہے تو اللہ کی محبت میں مرنا ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بٹھا دیں کہ بچوں حالات آئیں گے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کوئی آسان دعویٰ نہیں ہے۔ دنیا میں کسی معمولی بندے سے ہم محبت کر لیں یا محبت کا دعویٰ کر لیں تو اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر وہ نہیں مانتا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم نے محبت کا دعویٰ کر دیا ہے، اللہ سے محبت کا ہم نے دعویٰ کیا ہے تو اس کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اس لیے حالات کی وجہ سے ایمان کے سودے نہ کرے، اپنی بچیوں کے ایمان کا فکر کرے، بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت۔ اور ایمان کا فکر کیسے ہوگا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ اگر ہمیں اپنے بچوں کو مضبوط بنانا ہے، اسٹرانگ بنانا ہے، تو پھر ہمیں اپنے بچوں کو صحابیات کے قصے سنانے پڑیں گے، ہماری بچیوں کو خاص کر صحابیات کے قصے سنانے پڑیں گے کہ بیٹی بیٹھ، آج میں تجھے سناتا ہوں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ۔ کیسا دل دہلا دینے والا واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرماتی ہے کہ میرے شوہر جب ہجرت کا اعلان ہوا، ان کا ابو سلمہ جن کو کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہجرت کے لیے نکلے، میرے گھر والوں نے روک دیا، تو ہجرت نہیں کر سکتی ہے، تیرے شوہر کو جانا ہو تو جائے۔ فرماتی ہے میرا شوہر، میری بچی کو لے کر میرے شوہر نکلے، لیکن جب میرے میکے والوں کو یعنی میرے خاندان والوں کو پتہ چلا
کہ ہماری خاندان کی بچی کو لے کر ابو سلمہ جا رہا ہے، تو خاندان والے بیچ میں آ گئے، کہا ہم تجھے جانے دیں گے لیکن ہماری بچی کو جانے نہیں دیں گے۔ وہاں سے ابو سلمہ کے خاندان والے آئے، کہا یہ بچی تو ہماری ہے، ہم اس بچی کو جانے نہیں دیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے دونوں طرف سے بچی کو کھینچا، بچی کا ہاتھ اتر آیا، ان ظالموں نے پھر بھی رحم نہیں کھایا، میرے شوہر سے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ میرے شوہر نے چونکہ عزم کر لیا تھا، پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ہجرت کروں گا، حالات سے نہیں ڈروں گا، میرے شوہر تو وہاں سے نکل گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھ سے میرے بچی بھی چھین لی اور مجھ سے میرے شوہر کو بھی چھین لیا گیا۔ جہاں سے میری بچی مجھ سے چھین لی تھی وہاں روزانہ شام کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی اور وہاں بیٹھ کر روتی، شوہر کی جدائیگی میں روتی، بچی کی جدائیگی میں روتی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ خاندان والوں کو رحم آیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں ہجرت کرنے کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی، کچھ سال بھی نہیں گزرے تھے، ابھی تو یہ غم ہلکا بھی نہیں ہوا تھا اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کیا کیسے حالات سے گزری ہیں، لیکن پھر بھی حالات سے کبھی ہمت نہیں ہاری، حالات میں ڈٹی رہی۔ کیسے حالات آئے، صحابیات کے واقعات پڑھتے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ جب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہا گیا تمہارے بھائی کی شہادت ہو گئی ہے جنگ احد میں، سوچئے سب سے پہلے خبر دی گئی تمہارے بھائی شہید ہو گئے، دل پر ایک جھٹکا لگا۔ پھر کہا تمہارے والد کی شہادت ہو گئی ہے، تمہارے والد شہید ہو گئے، کیسا جھٹکا لگا ہوگا کہ والد شہید ہو گئے۔ پھر تیسری خبر ملی کہ تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ کیسا دل ہوگا، کیسا ایمان بنایا ہوگا کہ بھائی کی شہادت کی خبر مل رہی ہے، باپ کی شہادت کی خبر مل رہی ہے، شوہر کی شہادت کی مل رہی ہے۔ چیخیں نکل گئی، اس بہن کی چیخیں نکل گئی، اس صحابیہ کی چیخیں نکل گئی، لیکن اللہ پر یقین تھا، اس لیے ایمان پر قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا۔ اس لیے میں اپنی ماؤں سے کہوں گا، لمبی بات نہیں کروں گا، بس اتنی بات کر کے جا رہا ہوں کہ میری بہنوں بار بار اللہ کے واسطے سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ایمان کا فکر کریں ہم، اور اپنی بچیوں کے ایمان کا فکر کریں۔ تو میں نے بتایا اور میں ہر جگہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایمان کا فکر اسی طرح ہوگا کہ رات کو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنا پڑے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہر جگہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اسٹرانگ بنانا پڑے گا، مضبوط بنانا پڑے گا، حالات سے لڑنے والا بنانا پڑے گا۔ اور اس کے لیے حل ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے ایسے قصے رکھیں تاکہ ہمارے بچے اسٹرانگ بنے، مضبوط بنے۔ اور اس کے لیے سب سے اچھے صحابہ کرام کے واقعات، صحابیات کے واقعات ہیں۔ ان واقعات کو بار بار اپنے بچوں کے سامنے بیان کیجئے، دہرائیے، مضبوط بنا دیجئے اپنے بچوں کو۔ اور دوسرے نمبر پر پچھلی مرتبہ بھی میں یہاں آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی حفاظت کا سامان کیجئے، اور حفاظت کا مطلب ہمارے بچے دن بدن اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، غافل ہوتے جا رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ موبائل نے اتنا غافل کر دیا ہے کہ مسجد جیسی مقدس جگہ میں بیٹھ کر بھی ہمارے بچے اللہ سے دور ہیں۔ اس موبائل نے مسجد میں بھی ہمارے بچوں کو اللہ سے دور کر دیا ہے۔ اب ان بچوں کو ہم اللہ سے کس طرح قریب کریں؟ تو قربان جائیے اللہ نے ہم کو کیسے اکابرین عطا فرمائے، کیسے بزرگان دین عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ غفلت کا زمانہ ہے۔ اس غفلت کے زمانے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو غفلت سے نجات عطا کریں،
غفلت سے بچائیں اور ان کو اللہ سے قریب کرے، تو آسان سا طریقہ کیا ہے؟ آسان سا طریقہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی جو دعائیں ہیں ہم اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں اور اپنے بچوں سے بار بار اس کا مذاکرہ کروائے۔ کھانے سے پہلے بیٹا دعا پڑھو، کھانے کے بعد جب کھانا مکمل ہو جائے بیٹا تم دعا سناؤ، اذان پوری ہو جائے بیٹا اذان کے بعد کی دعا تم سناؤ، صبح میں اٹھے ماں زور سے دعا پڑھے، بچوں سے کہے بیٹا ہم اٹھ گئے ہیں، فجر میں اٹھنے کا ایک ماحول ہو، پورا گھر بیدار ہو چکا ہو۔ آج ہمارا گھر فجر میں قبرستان بنا ہوا ہوتا ہے، قبرستان بنا ہوا ہوتا ہے، شوہر پڑا ہے، بیٹا پڑا ہے، ماں تو بیچاری اٹھ کر نماز پڑھ لیتی ہے۔ اتنی تو میں الحمدللہ اتنا اچھا گمان ماؤں کے بارے میں رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ مائیں اٹھ جاتی ہوگی، اور اگر نہیں اٹھتی ہے تو ماؤں سے کہوں گا پہلے آپ اٹھیے، آپ اٹھنے کی عادت ڈالیے، تو پھر آپ کا شوہر اور آپ کے بچے فجر کی نماز میں آئیں گے، اور ضرور آئیں گے۔ تو فجر میں جب اٹھے تو اپنے بچوں سے کہے بیٹا یہ دعا پڑھ لو، اٹھنے کی دعا پڑھ لو۔ گھر سے بچہ باہر قدم رکھ رہا ہے، بیٹا گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لو۔ آج حیرت ہے، مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جب بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں، چاہے اسکول جا رہے ہو یا مسجد کی طرف جا رہے ہوں، تو مائیں کہتی ہیں خدا حافظ، خدا حافظ۔ یہ کہاں سے لائے؟ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے خدا حافظ کہنا۔ حدیث میں تو دعا سکھائی گئی ہے کہ گھر سے باہر نکلو تو دعا پڑھواؤ اور پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن ایک عادت بن گئی ہے لوگوں کی کہ گھر سے باہر نکلے خدا حافظ، موبائل سے بات کر رہے ہیں، جب بات مکمل ہوئی خدا حافظ۔ یا اللہ، یہ کہاں سے لائے ہم؟ جب شریعت پر نہیں چلیں گے اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر داخل ہو جائے گی۔ ہمارے نبی نے گھر سے نکلتے وقت ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، اے اللہ تیرے سوا کوئی قوت نہیں ہے جو ہمیں اچھے کام پر لائے اور برے کام سے بچائے۔ اب اس دعا کے پڑھنے کے بعد جو طاقت ملے گی اور وہ بچہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے تو پھر وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ تو مائیں اپنے بچوں کو دعائیں سکھائے اور مائیں خود سیکھے۔ کیا عجیب ہے کہ مائیں ادھر ادھر کے وظیفے بہت پڑھتی ہے، لیکن 24 گھنٹے کی جو دعائیں ہیں مائیں اس کا اہتمام نہیں کرتی ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوگا ان دعاؤں کے پڑھنے کا کہ بار بار جب اللہ کا نام لیں گے اللہم 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 اللہم، تو اللہ کا ذکر ہوگا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ جب دن میں 24 گھنٹے میں بار بار کہے گا اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ اس بندے کو اللہ دور نہیں ہونے دیں گے، اللہ اس کو اپنے قریب کر لیں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا بچہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، ہر بہن اللہ کے قریب ہو جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اس لیے مائیں اس کا خوب اہتمام کریں۔ چاہے میں نے آدھے گھنٹے کا بیان کیا، لیکن اگر آج ہماری مائیں بہنیں اس جو ہے ٹھان کر یہاں سے کھڑی ہوگی، عزم کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ ہم آج کم از کم 2 کام گھر جا کر کریں گے۔ ایک تو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں گے، نبیوں کا قصہ سنائیں گے، اور نمبر 2 دعائیں خود بھی یاد کریں گے اور اپنے بچوں سے بھی کہیں گے تم بھی یاد کرو۔ پیار محبت کے ساتھ بچوں سے جب کہیں گے، اللہ کی قسم بچوں کے اندر بہت جذبہ ہوتا ہے۔ میں نے غالباً یہاں سنایا یا نہیں سنایا، راجستھان کے اندر ایک بچی کے وجہ سے ایک پورا گھرانہ اسلام میں داخل ہوا۔ آپ کہیں گے ایسے کیسے؟ ایک بچی کی وجہ سے پورا گھرانہ اسلام میں داخل ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ماں نے اس بچی کی تربیت کی تھی، اس بچی کو دعائیں یاد کرائی تھی، تو وہ بچی جب محلے والوں کے ساتھ کھیلتی تو محلے والوں میں غیر مسلم کی بچیاں بھی ہوتی تھی، تو یہ بچی جب کھیلتی ساتھ میں تو یہ دعائیں پڑھتی رہتی، یہ دعائیں پڑھتی رہتی۔ اس کی وجہ سے اس کی جو دوسری سہیلیاں تھی، جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، انہوں نے بھی دعائیں یاد کر لی۔ گھر جا کر کھانے سے پہلے وہ بھی پڑھتی دعائیں، کھانے کے بعد وہ بھی دعائیں پڑھنے لگی۔ گھر والوں کو ایک عجیب دل پر جھٹکا لگا،
دعا کی طاقت عجیب ہوتی ہے، اللہ کے نام میں عجیب طاقت ہے۔ یہ اس بچی کی دعائیں رنگ لائی اور پورا گھر جو ہے اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک دعا میں اتنی طاقت ہے، اس لیے میں یہاں دعا کے پرچے بھی لایا ہوں، تقریباً 100 پرچے میں یہاں لایا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہر عورت یہاں سے لے جائے گی اور اس کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وہ پرچے جو ہیں باہر کرسی پر رکھ دیے ہیں، یہاں سے گزرتے وقت ہر بہن اطمینان کے ساتھ لیتے جائے۔ بڑی تعداد میں ہے، 100 کے عدد میں نے جو ہے اس کی زیروکس کروائی ہے، اس لیے انشاءاللہ ہر عورت تک پہنچ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم يا ربنا لك الحمد كما أنت أهل، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا خیر الراحمین، یا خیر الماکرین، یا خیر الفاصلین، یا احکم الحاکمین۔ پیارے اللہ جی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ واقعہ یہ ہے کہ ہم بڑے مجرم ہیں، ہم بڑے سیاہ کار ہیں، دن بدن اے اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے جا رہے ہیں، آپ کی ذات عالی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ گناہوں کے بھور میں پھنس چکے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں گناہوں کے بھور سے نکال دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو گناہوں کے بھور سے نکال دے۔ ایک ایک ماں بیچاری رو رہی ہے، ایک ایک باپ فکر مند ہے اپنی بچیوں کے اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کی وجہ سے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچے ایمان پر باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اے میرے پیارے اللہ جی آپ کے سوا کوئی نہیں ہمارے بچوں کی ایمان کی اللہ حفاظت کرنے والا۔ اے اللہ آپ خود فرماتے ہیں، اے اللہ آپ کے حبیب نے ہمیں سکھایا ہے فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، کہ اللہ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی جسمانی حفاظت فرما، اے اللہ ہم یہاں بھیک مانگتے ہیں ہمارے بچوں کی اللہ ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسل کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جتنی بہنیں غیروں کے ہاتھوں چلی گئی ہے، ایک ایک بہن کو اے اللہ سلامتی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ یا اللہ اس بچی کو ان کے ماں باپ سے ملا دے۔ یا اللہ ماں باپ بیچارے یا اللہ ان کی آنکھیں بھی خشک ہو گئی ہے، پتھرا گئی ہے رو رو کر۔ اے اللہ مائیں بھی سجدوں میں جا کر اے اللہ اپنے آنچل کو بھگا کر آپ سے مانگ رہی ہے، اے اللہ کہ میری بچی کا کیا ہوگا، میری وہ بچی جو میرے سامنے اللہ آپ کے سامنے سجدہ کرتی تھی، میرے سامنے آپ کا کلام لے کر قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ اے اللہ آج وہ بچی معلوم نہیں کس مورتی کے سامنے جھکتی ہوگی، ہماری یہ بچی معلوم نہیں کس کے سامنے جھکتی ہوگی۔ اے اللہ میری بچی معلوم نہیں کس ظلم کا شکار ہوگی جب ہم ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ہماری بہن کو کاٹ کر پھینک دیا اس ظالم نے، ہماری بہن کو باندھ کر وہ ظالم مار رہا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم بے بس ہیں، لیکن آپ تو اللہ قوی ہے، آپ تو عزیز ہے، آپ تو طاقتور ہے۔ اے اللہ ہماری ان تمام بہنوں کی ایمان کی حفاظت فرما کر یا اللہ ان تمام بچیوں کو سلامتی کے ساتھ یا اللہ کسی مسلمان نیک صالح لڑکے سے یا اللہ ان کا رشتہ ہو جائے، اس کے فیصلے فرما دے یا اللہ اس کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ہماری حالات سے حفاظت فرما، ہم بہت کمزور ہیں، ہم حالات کا سامنا تو نہیں کر سکتے، لیکن اے اللہ آپ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، آپ کا صبر اے اللہ اور صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، صابر بھی بنا شاکر بھی بنا۔ اے اللہ یہاں جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہے اے اللہ ایک بہن کو یا اللہ قبول فرما، ایک بہن کو قبول فرما، ایک بہن کی دعا
دعاؤں کو یا اللہ مستجاب بنا، یا اللہ دعاؤں کو مستجاب بنا، یا اللہ بہنیں واقعتاً یا اللہ بہت روتی ہے آپ کے سامنے، یا اللہ ہم دیکھتے ہیں نا ہماری ماؤں کو، ہم نے دیکھا ہے اللہ ہماری دادیوں کو جب وہ مصلی پر بیٹھتی ہے، یا اللہ کیسا روتی ہے آپ کے سامنے، ایک ایک ماں کے آنسو کے قطرے کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ مائیں روتی ہے تو تو یا اللہ زمین میں سے چشمے نکالتا ہے، جب حضرت حاجرہ روئی ہے آپ کے سامنے، یا اللہ جب بے چین ہوئی ہے تو اللہ تو نے زمین میں سے چشمے نکالے ہیں، ہماری ماں کو رونے والا بنا، یا اللہ تو ہدایت کے چشمے زمین میں سے نکال دے، یا اللہ تو ہدایت کو پھیلانے کا ذریعہ بنا دے ہم سب کو، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے صدقے قبول فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں ہماری مائیں خاص طور پر یا اللہ پریشان ہیں، یا اللہ جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، خاص کر اہل غزہ جو واپس آ رہے اپنے گھروں کی طرف، لیکن یا اللہ اپنے ملبوں کو، گھر کے ملبوں کو دیکھ کر یا اللہ سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی ملبے کے نیچے بھائی کی کھوپڑی مل رہی ہے، اسی ملبے کے نیچے اپنے بھائی شہید بیٹے کی کھوپڑی مل رہی ہے، شہید بھائی کا جوتا مل رہا ہے، شہید بیٹے کا جوتا مل رہا ہے، ان ماؤں کی دھارس باندھ لے، ان ماؤں کو ہمت عطا فرما، ان ماؤں کو مزید ایمان عطا فرما، ایمان کی قوت عطا فرما، اے اللہ اور ان تمام کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہر دعا میں ان کے لیے مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں خود غرض نہ بنا، اے اللہ خود غرض نہ بنا، ایک ایک مومن کے لیے تڑپنے والا بنا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے صدقے، شہداء عظام کے صدقے قبول فرما۔ اللہم یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔